امکان ہے. دنیا مسلسل اس مقابلے پر لگی ہوئی ہے. بلکہ آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، ابھی کل پرسوں کی ایک خبر تھی کہ میتھس اور فزکس کے اندر جو ریزلٹس ہیں امریکن اسٹوڈنٹس کے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں، وہ جاپنیز اسٹوڈنٹس اور چائنیز اسٹوڈنٹس سے کم ہے. تو لہٰذا قومیں بھی اس بات کی کوشش کرتی ہیں کہ اپنی کوالٹی آف ایجوکیشن کو بہتر کریں. کیوں؟ اصل وجہ تو یہ ہے کہ یہ بچے تعلیم لینے آتے ہیں، انسٹیٹیوشن پر بھروسہ کرتے ہیں، اور انسٹیٹیوشنز وہ اچھے ہیں جو کٹنگ ایج آف ٹیکنالوجی پر رہتے ہوں. اگر کٹنگ ایج پر نہیں ہے تو اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی ایک زیادتی ہے کہ یہ بھروسہ کر کر انسٹیٹیوشنز میں آئے. میرے ساتھ میری ذمہ داری ہے، تقریباً 40 کے قریب یونیورسٹیز ہیں، جس میں آپ یہ سمجھ لیجیے کہ آج میں نے 2 یونیورسٹیز کی سینٹ میٹنگ کو اور ایک بورڈ آف ٹرسٹیز کی میٹنگ کو کی قیادت آج کی، اور دونوں جگہوں پر کوالٹیز اور انسٹیٹیوشنل سچویشنز کو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی. ایک یونیورسٹی اس میں سے NDU تھی، اور NDU میں میری گزارش یہ تھی، اور میں آپ کے لیے بھی گزارش کرنا چاہوں گا. NDU سے میری گزارش یہ تھی کہ ملک کو اس وقت ضرورت ہے ایک لیڈرشپ کی. ملک کو ضرورت اس بات کی ہے کیونکہ میں نے وسائل کے اعتبار سے دنیا کی تاریخ اور کرنٹ تاریخ بھی اگر آپ دیکھ لیں تو بعض ممالک کے پاس وسائل بہت اور انہوں نے ان کا ضیاع کیا، اور بعض ممالک کے پاس وسائل کم مگر انہوں نے اپنی انٹلیکچوئل کیپیسٹی سے اپنے ملک کو بڑی ترقی دی. اور میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ سب کے ذہنوں میں سنگاپور اور دبئی کی مثال موجود ہوگی، ان ممالک کی جن کے پاس اپنے وسائل کم ہے. دبئی ہیز نو آئل، مگر اس نے جس انداز سے انہوں نے محنت کر کر اور ایک نیش کا جس کے اندر گڈ بزنس پریکٹسز کو دنیا کا ویلتھ انہوں نے لے کر آ گئے. کوئی انوکھی بات نہیں ہے، دیر از سم تھنگ ناٹ ان یوزول. یہ انسانوں کی دماغوں کی اپج ہے نا. اور میں پھر پاکستان سے اور آپ لوگوں سے اور اپنی جنریشن سے سوال کرتا ہوں کہ یہ اپارچونیٹیز کیوں گئیں، اور اس کے اندر جب یہ اپارچونیٹیز جانے کا دیکھتا ہوں تو پھر مجھے نظر آتا ہے کہ اس میں قیادت کا فقدان تھا، اس میں سلیوشنز کا فقدان نہیں ہے، اس میں ان سلیوشنز کو امپلیمنٹ کرنے کا فقدان ہے. اس وقت پاکستان کے اگر مسائل آپ سب سے پوچھوں تو 20-25 چیز کی لسٹ سب کے ذہن میں ہوگی، اور اگر لسٹ کو یہاں چھوٹا کیا جائے گا تو 8-10 کی ایسی جو آپ کے ذہن میں ہوگی اور ایک عام آدمی کے ذہن میں ہوگی، اور اس میں سے بہت ساری چیزیں ان پڑھ آدمی کے ذہن میں بھی ہوں گی، اور جس سے آپ اتفاق کریں گے. کیا دنیا کی ضرورت ہے ہم کو کہ IMF اور ورلڈ بینک سے لوگ آ کر کہیں کہ تم اپنے ایلیٹ کو ٹیکس نہیں کرتے ہو؟ کمال ہے. یہ دنیا والے آ کر ہم کو نصیحت کریں، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. ٹیکس ٹو GDP ریشو 9% ہے، اور دنیا کے آگے ہم بھیک مانگتے ہیں، اپنے لوگوں کو ٹیکس نہیں کر رہے اور دنیا سے پیسے مانگتے ہیں کہ جی ہم اپنے ایلیٹ کو تو نہیں ٹیکس کر رہے، تم جو اپنی عوام کو ٹیکس کر رہے ہو اس میں سے ہمیں کچھ دے دو. دیٹ از این انفیئر پروپوزیشن. اور لوگ پھر یہی نصیحت کرتے ہیں، بار بار آ کر ہمیں نصیحت کر رہے ہیں کہ یار تم اپنی ایلیٹ کو ٹیکس کرو. پھر دنیا یہ کہہ رہی ہے آ کر ہم کو، یا آپ کو باہر سے اس انپٹ کی ضرورت ہے کہ ایگریکلچر انکم کو ٹیکس کرو. یعنی یو نیڈ پیپل فرام IMF اینڈ فرام ابراڈ ٹو کم اینڈ ٹیل یو دس. ہمیں نہیں معلوم تھا، ہمیں نہیں معلوم ہے. جب میں پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہم نے بنائی اینڈ آئی واز اے فاؤنڈنگ ممبر، تو ہم نے تو یہ انہی ایشوز کو پکڑ کر یہ کہا تھا کہ یہ سیاسی تبدیلی آنی چاہیے. مگر فقدان کہاں پر ہے؟ فقدان یہ ہے کہ ہمیں سب کو سلوشنز معلوم ہیں، مگر ہم سب جس ذمہ داری پر آتے ہیں وہ سلوشنز ہم امپلیمنٹ نہیں کرتے. اپنا دامن بچاتے ہیں، اپنی سیونگز کرتے ہیں، اور یہ سلوشنز جو ہیں یہ امپلیمنٹ نہیں کرتے کیونکہ ہمارے اوپر بھی وہ ان سلوشنز کا بوجھ آ جائے گا. ایک پڑوسی ملک کا ایک اہم آدمی تقریر کر رہا تھا، اور آڈیٹرز اور کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹ وغیرہ کا بڑا جلسہ تھا اس میں، اور اس نے کہا کہ تم ہی لوگ ہو جو راستے دکھاتے بھی ہو کہ ٹیکس کیسے بچایا جائے، تو میں کس کو پوچھوں؟ یعنی غالب کا وہ شعر ہے کہ میں شعر تو بھول جاتا ہوں کہ حضرت خضر اور اسکندر اعظم دونوں کو اس بات کی ایلیکسر اور لائف کی جستجو تھی اور تلاش تھی. حضرت خضر کو مل گیا، مگر اسکندر اعظم جو ہے وہ 32 سال کی عمر میں اس کا ہی ڈائٹ. تو غالب نے کہا کہ اعتبار کس کا کرے کوئی. تو آپ جب لوگ ذمہ داریوں پر آئیں گے، مجھ جیسا آدمی جب ذمہ داریوں پر آئے گا تو میری قوم میرا اعتبار اگر نہیں کر سکتی تو پھر کیا کرے گی؟
سارے انسٹیٹیوشنز اس وقت چیلنج ہیں پاکستان کے. تو لہٰذا میں اپنی گفتگو کو یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں اس کی جڑ ملے گی. دیکھو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مشورے دینا کہ مثال کے طور پر آپ اپنے انسٹیٹیوشن میں یہ امپروومنٹ لے کر آئیں, یہ اکیڈمک امپروومنٹ لے کر آئیں, بٹ جو اسپرٹ ہے, نیشنل اسپرٹ, جو جستجو کا شوق ہے, جو تبدیلی لانی ہے, جن قوموں سے آپ کو مقابلہ کرنا ہے, تو وہ تو ان سکل سیٹ سے نہیں, وہ مورل سکل سیٹ سے آتی ہیں. سر ڈاکٹر عارف الوی کا ICM میں پاکستان کے کانوکیشن سے خطاب. ان کا کہنا ہے کہ ٹیکس اصلاحات اور ٹیکس طرح کار کو وسعت دینے کی ضرورت ہے. پاکستانی نوجوانوں کو لیڈرشپ میں کنورٹ کرنے کے لیے اساتذہ کو محنت کرنا ہوگی. ہمیں اپنے معیار تعلیم کو مزید بہتر بنانا ہوگا. یہ تھی PTV تازہ ترین.